خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، آج کا جو معجزہ بیٹی نے سنتھیا نے تلاوت کیا، بہت دفعہ ہم نے اس معجزے کے بارے میں ضرور سیکھا ہوگا، مگر جب میں ان دنوں میں اس معجزے کے بارے میں سیکھ رہا تھا تو خدا نے اس معجزے کے وسیلے سے مجھ پر بھی بہت سارے حقائق واضح کیے، اور آج اس جو ایک اندھا شخص ہے، لکھا ہے برتمائی کا بیٹا، یرو کے راستے پر سڑک پر جو یروشلم کو جاتی ہے، وہاں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، اور بھیک مانگنا اس کی روٹین تھی۔ روزانہ وہ صبح کو آتا، اسی جگہ پر اپنی چادر بچھاتا، اور جب قدموں کی آواز سنتا تو پھر صدا لگانا شروع کر دیتا تھا، اور شام جب ہوتی تو پھر اپنی وہی چادر اٹھاتا اور اپنے گھر کو چلا جاتا، اپنے خاندان میں یرو میں چلا جاتا تھا۔ سارا دن بھیک مانگنا اس کی یعنی ایک روٹین تھی۔ شاید ہو سکتا ہے وہ اس کی اصل ضرورت نہیں تھی۔ پہلی بات، جو معذور ہوں، جو خود سے محنت کر کے روزی کما نہیں سکتے، وہ خیرات لینے کے صحیح حقدار ہیں۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ پاکستان کی خبر میں آئی، جو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے یہ نہایت شرمندگی کی بات تھی کہ سعودیہ، امارات یا UAE میں جو بھکاری پکڑے گئے ہیں ان میں 90% پاکستانی ہیں مانگنے والے۔ یعنی یہ ہم بطور پاکستانی ہمارے لیے شرمساری کی بات ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود یہاں پاکستان میں بھی اور باہر بھی ہم اس کام کے لیے مشہور ہیں۔ اور حقیقت جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 90% تقریباً میرے خیال کے مطابق پاکستان میں بھی جو بھکاری ہیں وہ نشے کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ کی جو خیرات ہے، آپ کے جو پیسے ہیں، ان کو ناجائز استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرور دیکھا کریں۔ میرے بچے اس بات کے گواہ ہیں۔ جب میں فیل کرتا ہوں کہ یہ اگر یہ ایسے فضول مانگ رہا ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے، میں اس کو معاف کرنا نہیں کہتا، میں اس کو ڈانٹتا ہوں۔ ہاں، اگر ضرورت مند ہے تو اس کا پورا دھیان رکھیں، صرف 10-20 روپے نہ دیں جو واقعی ضرورت مند ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، برتلمائی کی زندگی میں نے ابھی بتایا ایک روٹین میں وہ پیسے بہت کماتا ہوگا۔ ہمارے بھی ایک وہاں بزرگ ہے، ہمارے گلی سے گزرتا ہے، اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں وہ جا کر سڑک پر بیٹھ جاتا ہے، اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک کمائے جاتے ہوں گے، مگر یہ والی بھیڑ اس کے لیے ایک عجیب سی اس کے اندر ہلچل پیدا کرتی ہے۔
عجیب سا شور ہوتا ہے، عجیب جوش و ولولہ ہوتا ہے، اور وہ فوراً پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں یسوع ناصری ہے۔ تو وہ یسوع ناصری کے معجزات کو جانتا تھا، اور اس کے اندر اپنی اصلی ضرورت جو وہ چاہتا تھا وہ جاگ اٹھی، اور وہ زور زور سے چلانے لگا، اے یسوع، اے ناصری، مجھ پر رحم کر، اے یسوع، اے ناصری، مجھ پر رحم کر۔ لوگ ڈانٹ رہے ہیں، چپ کر، لوگ اس کو چپ کراتے ہیں، اور وہ اور زور سے چلاتا ہے، کیونکہ اس کی اصل ضرورت تھی۔ اصل ضرورت اس کی پیسہ نہیں تھا، اصل ضرورت کیا تھی؟ جب خداوند یسوع مسیح رک جاتے ہیں اور کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اور سوال کیا گیا، یسوع نے لکھا ہے اس سے، کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں کیا ہو جاؤں؟ بینا ہو جاؤں، دیکھنے لگ جاؤں۔ اس کو پتا تھا کہ یہ معجزات کا خدا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے۔ اگر وہ جتنے بھی پیسے مانگتا تو وہ پیسے بھی مل سکتے تھے، دنیا دھن دولت بھی مل سکتی تھی، مگر وہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دیکھنے لگوں، میں بھی لوگوں کی طرح بینا ہو جاؤں۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے، اور جب بینا ہو گیا تو وہ دن اس کے لیے نور کا دن، روشنی کا دن، تبدیلی کا دن اس کے لیے عظیم دن تھا، تبدیلی کے تجربے کا دن، جو اس نے زندگی میں کبھی ایسا تجربہ نہیں دیکھا، لوگوں کو نہیں دیکھا، روشنی کو نہیں دیکھا جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی پیدائش کا دن تھا، نئی پیدائش کا دن۔ کیا جی؟ اور ایک بات آپ پلے باندھ لیں، مسیحت کی الف بے، الف بے سمجھتے ہیں نا؟ مسیحت کا آغاز نئی پیدائش کے دن سے شروع ہوتا ہے۔ مسیح نام رکھنے سے مسیحت کا آغاز نہیں ہوتا، مسیح خاندان میں پیدا ہونے سے مسیحت کا آغاز نہیں ہوتا۔ اور بھی جو مسیحی رسومات ادا کر لیں، وہ ادا کرنے سے نیا دن پیدا نہیں ہوتا، نئی زندگی پیدا نہیں ہوتی۔ مسیحت کا آغاز اس دن ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں نور آتا ہے، جب آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے، جب آپ کی زندگی میں یسوع جو دنیا کا نور ہے وہ آتا ہے، تو وہ دن آپ سب کے لیے بڑا دن ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، چند مثالیں پاک کلام میں خدا کا بندہ موسیٰ، ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب آخری جو 40 سال تھے، اکثر وہ خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں رہتا تھا۔ تو ایک دن اس نے بڑی زبردست خواہش خدا سے کی کہ اے خداوند، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ جو میرا چہرہ دیکھ لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات اب سمجھے، یہ خدا کیا کہتا ہے؟ جو میرا چہرہ دیکھتا ہے وہ
बनी इसराइल कौम में ये ख्याल मजबूती से जड़ पकड़ गया था कि जो खुदा को देखेगा वो मर जाएगा। जब शमसून मनोहा के घर पैदा हुआ, मनोहा को यकीन नहीं था, मगर जब खुदा के फरिश्ते ने उसे दीदार दिया और समझाया तो वो भी अपनी बीवी के सामने आकर कहता, आज असी खुदा नू वेख लिया है ते अब हम मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे। ਉਹਦੀ बीवी ਉਹਨੂੰ तसली देंदी, जे खुदा सानू मारना चाहता तो फिर साड़ी सोख्तनी कुर्बानी नू कबूल ना करदा। सानू ते बड़ी बरकत औलाद की सूरत में दी है, और मसीहत में खुदावंद यीशु मसीह को जो देखता है वो वाकई मर जाता है। उसकी पुरानी जिंदगी, अंधेरे वाली जिंदगी खत्म हो जाती है और वो रोशनी में आ जाता है। हालेलुया। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जो मसीह को देखता है वो मर जाता है, उसकी पुरानी इंसानियत ख़त्म हो जाती है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम इब्राहिम की ज़िंदगी को देखें। पहला नाम इब्राहिम था, इब्राहिम, अलिफ बे रेलफ रा मीम। जब खुदा को देखता, खुदा से बात होती है तो खुदा कहता, आज से तू इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, बहुत सी कौमों का बाप होगा। तो उसकी जिंदगी में भी तब्दीली आती है। याकूब को देखें, जिसका अगर हम लफ्जी मतलब देखें, जो धोखा देने वाला, जगह कब्जा करने वाला, लोगों का हक मारने वाला, हक छीनने वाला था, जब उसने खुदा को देखा और खुदा से लिपट गया कि जदों तक तू मैनू बरकत नहीं देगा तो मैं तेनू नहीं छड़ांगा, तो खुदा ने पूछा तेरा नाम की है? कहता याकूब। मतलब बरकत लेने के लिए अपने गुनाहों का इकरार, असलियत बतानी पड़ती हमें। याकूब का मतलब कहता मैं धोखा देने वाला, चक्कर देने वाला। तो कहता अज तो बाद तू याकूब नहीं, तू इसराइल है, तू शहजादा है। जो खुदा को देख लेता है वो शहजादा बन जाता है। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह बरतलमाई चंद सिक्कों और पैसों के अलावा लोगों से कुछ भी ना पा सका, मगर जब यीशु उसकी ज़िंदगी में आया तो उसकी काया पलट हो गई, ज़िंदगी बदल गई। काया पलट एक मुहावरा है, और ये फिरोज़ लुगात में यानी उसका रंग रूप बदल जाना, कुछ से कुछ हो जाना और दूसरे रंग में आ जाना, ये काया पलट है, ज़िंदगी तब्दील करने का मौजज़ा। और ये हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी की गवाही है। मेरे वालिद साहब राना तिमोथियस, जिन्होंने 1960 में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और जब हम रहीमिया खान शिफ्ट हो गए, उस वक़्त मैं चौथी क्लास में पढ़ता था। हमारे गांव में एक ज़मींदार था और वो मरज़ाई था, कादियानी जिसको कहते हैं। और उन दिनों में मोबाइल भी नहीं थे, न फ़ोन भी नहीं इतने होते थे, और वो सिर्फ एक सवाल का जवाब, क्योंकि उनकी अक्सर अब तो उन पर पाबंदियों की वजह से कम हो गए, वरना ये क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि वो मसीह मऊद के बारे में कहते हैं आ चुका, बहुत सवाल करते थे। तो उसने कुदरती वहाँ रहीमिया खान में 3 ऐसे खुदा के खिदमत गुजार थे जो राजपूत थे, राणा कहलाते थे। तो वो 2 घरों में गया, वो कहते ये नहीं। तीसरे जब हमारे घर आया तो जिस तरह हमारा कल्चर है
पानी शानी पिलाया, खाने तैयार होना लगा। कहता जी अब फिर हम पूछते खैर है जी आए, कहते बड़ा औखा लभ्या तेनू, ये हुक्म करो। कहना ए मुंडे नू बाइबल पढ़नी आंदी है? मैंने कहा हाँ जी। रजा बाइबल लैके आ। बाइबल लेके आया और मत्ती के अंजीली बयान में से वो हवाला निकाल कर कहा है पढ़ ज़रा, जहाँ लिखा है तुम में राई के दाने के बराबर ईमान हो, तुम पहाड़ों को कहो टल जा तो वो टल जाएंगे। ते ओ बाबा आंदा बोलू कि तेरे च राई दे दाने बराबर राणिया ईमान है? उनका शुक्र है खुदा का, इससे भी बहुत मजबूत ईमान है। कहना फिर पहाड़ा ने छाड़े, दीवार नूं थोड़ा जा पासे करके विखा। और वो अब्बू का जवाब आज भी मुझे याद है कि आप जिस्मानी सोच रखने वाले हमेशा शोभदाबाजी की बातें करते हो। कहता आपका मैं मुज़ाहरा था और पानी लग रहा था और आपने अपने घास पट्ठे जेड़े होंदे ने उहदे जो उन्हें टुक्का ला लिया तो अब्बू ने उन्होंने कुटिया सी, इन्ने गुस्से वाले थे। तो वो सुनाने लग पे, कहता तेरा प्यो तो बड़ा जालम सी। कहता जदों मैं यीशु तू कबूल किया उस बाद कहता तू राणा रहा ही नहीं। तो कहता ये पहाड़ थे गुनाह के जो मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हट जाते हैं, निकल जाते हैं और हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती है। हालेलुया। जिंदगी उस वक्त तब्दील होती है जब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ते हैं, पुरानी इंसानियत को छोड़ते हैं। इसीलिए इस मौजज़े को ज़िंदगी तब्दील करने का मौजज़ा मैंने टॉपिक रखा कि इंसान अगर एक अंधे को आंखें मिल जाए उसको और क्या चाहिए, उसकी तो मौजें लग गई ना। इसी तरह हम जो गुनाह की हालत में हैं, हम जो अबलीस के कब्ज़े में हैं, हम जो शैतान की गिरफ्त में हैं, यीशु जो हमारे लिए आया, जिसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी और हमें हमेशा की ज़िंदगी का मालिक बना दिया। एक और मौजज़ा है, पतरस और यूहन्ना जा रहे यरूशलेम के शहर में, तो एक खूबसूरत दरवाजे पर एक अंधा लंगड़ा बैठा है। वो जिस तरह रूटीन में वो सदा लगाते हैं खुदा के नाम पर दो, और पतरस क्या कहता है, पैसे तो साढ़े कोल है नहीं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और उसका हाथ पकड़ा और लिखा कि उसके घुटने सीधे हो गए और वो जंप लान दौड़ा लगान लग पिया। हालेलुया। तो वो खुदावंद की गवाही देने लगा। और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के बंदे यही मुकद्दस पतरस और यूहन्ना कहते हैं, किसी दूसरे के नाम से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम, दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके वसीले से हम निजात पा सके समाए तो आडे दे मेरे यीशु के वसीले से। हालेलुया। तो मेरे बच्चों, यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने दें ताकि वो आपकी ज़िंदगियों को मुनव्वर करे, आपको आपकी ज़िंदगियों को रोशन करे और हम हमेशा की ज़िंदगी के मालिक बन जाएं। बाज़-औक़ात यीशु का सवाल मरकज़ी आयत में कि मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है। बाज़-औक़ात है ना, हम जो ज़रूरत बयान करते हैं वो हमारी असली ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो दुआएं पूरी भी नहीं होती। जब तक हम अपनी असली ज़रूरत को महसूस नहीं करते, जब तक हम अपनी असली ज़रूरत को खुदावंद के सामने नहीं रखते, खुदावंद हमारे दिलों और ख्यालों को जानता है।
جب ہم اصلی ضرورت رکھیں گے خدا ہم کہے گا جا تیرے ایمان نے تجھے. اچھا اتنے ایک اور سیکھن دی گل ہے. جا تیرے ایمان نے یہ تو نہیں آخیا کہ جا تیری اپیل نے یا تیری ارداس یا جو تو آخیا ہے وہ ہو جائے گا. سمجھنے والی بات. بعض اوقات انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے. انی واری اے کر لو اے بولو گے تو انج ہو جائے گا, ایدا ورد کر لو تو انج ہو جائے گا, مکاشفہ پٹھا پڑھ لو تو یہ کر لو گے. جادوگر جو خدا کی طرف سے لعنت ہے, اسی اندھیرے میں رہتے ہیں اور مسیحت میں بھی پورے رہتے ہیں. کہاں کی زندگی ہے؟ یہاں پر یہ کہا گیا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, کیونکہ لوگ ڈانٹ رہے تھے وہ چپ نہیں ہو رہا تھا, وہ اور زیادہ چلا رہا تھا کہ اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر. اس کا ایمان تھا کہ یسوع جب مجھے دیکھے گا تو میں بینا ہو جاؤں گا, یسوع مجھے چھوئے گا میں بینا ہو جاؤں گا, میں دیکھنے لگ پڑوں گا. تو خداوند ہمارے ایمان کو جانچتا ہے. اس لیے میرے بچوں مقدس پالوس دوسرے کرنتھیوں میں اکثر ہم فوتگی پر یا دوسرے چوتھے 40ویں پر یہ آیت پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے 9ویں آیت میں 5ویں باب کی 9ویں آیت میں کہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں ایمان پر چلتے ہیں. ایمان میں قائم رہیں, مسیحت کی بنیاد ہی ایمان ہے, تو ایمان میں قائم رہیں. اور مسیح کے پاس جب وہ اس اندھے برتلمائی کو بلایا تو وہ کیسے آیا؟ اپنا کپڑا پھینک کر اور اچھل کر, مطلب سارا کچھ چھڈ کے یسوع کول گیا تے یسوع نے انہوں روشنی دیتی. اسی سارا کچھ لویٹا لا کے تے پھر یسوع کول جانے ہیں, پھر کہاں سے ہمیں روشنی ملے گی؟ اس دنیا میں رہتے ہیں نا, اس میں بھی شامل ہوں. میں بھی کئی جگہ کمزوریوں میں آتا ہوں, مگر ہمیشہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند میں تیرا خادم ہوں, مجھے ہمت اور طاقت دے تاکہ تیری خدمت اور تیری گواہی اپنی زندگی سے کروں. ایمان میں قائم رہوں, کہیں ایمان میں ڈول نہ جاؤں. اور وہ برتلمائی یسوع کے پیچھے اپنی چادر چھوڑ کر, مقدس پالوس رومی لوگ اس وقت کی, میں آپ کو تھوڑا سا بات سمجھا دوں, جو رومی ہوتے تھے نا ان کو سزائے موت نہیں دی جاتی تھی. یہ ان کے لیے فخر کی بات ہوتی تھی, مگر انہیں یسوع دی خاطر سارا فخر چھاڑ دیتا. سارا کچھ یسوع دی خاطر کی کیتا. گملییل کے اس تھیالوجی سینٹر سے وہ پڑھا ہوا تھا جو اس وقت کا ٹاپ کا تھا. آج بیٹی سینتھیا بھی اس بات کا فخر کر سکتی ہے, میں سینٹ تھامس بائبل کالج کی گریجویٹ ہوں. میں اس بات پر بھی کہہ سکتا ہوں, میں گجرانوالا تھیالوجیکل جو ایشیا کی سب سے بڑی سیمنری ہے وہاں سے پڑھا ہوا ہوں. مگر یہ دنیا کی باتیں ہیں, یہ ہمارے لیے فخر ہے جو خدا سے ہمیں دور کرتا ہے. جس طرح مقدس پالوس نے اپنے سارے فخر کو, وہ کہتا ہے کہ میں انی واری مار کھا دیا ہے چیزاں مسیح دی خاطر کھا دیا نے, تے وہ میرے لیے فخر ہے. خدا کے خادمین مقدس یوحنا مار کھا کے خدا تو تعریف کردا ہے, تے اسی انج دے تعریفاں کر رہے ہیں بھی پتہ نہیں کہڑے کہڑے الفاظ خدا دے خادماں لئی استعمال کر کے تے بڑے خوش ہونے ہیں کہ اسی بڑی تیر مار لیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں خداوند ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. اور ہمیشہ دل سے دعا کرتا ہوں. بہت کچھ ہونے کے باوجود اس بات کو غلط رنگ نہ لیں, اور یہ حقیقت ہے. میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں. جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو سب کے لیے دعا مانگتا ہوں,
کیونکہ آپ میرے بچے ہو روحانی طور پر. میں آپ کی ماں بھی ہوں، آپ کا باپ بھی ہوں، اور روحانی طور پر کوئی بچے ماڑے چنگے بھی تو ہوں ہی نہیں نا. یہ سوچ کر میں اپنی اس خدمت کو، اپنی کمٹمنٹ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں. اور پھر دوسری بات جو ہے کہ پطرس یہ گواہی دیتا ہے کہ خداوند ہم نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے. اور ایک واقعے میں کچھ مسیح کلام کر رہا ہے اور لوگ بندے ہوتے ہیں جلد باز بھی، یسو دے سفارشی، یسو تیرے ماں دے بھرا آئے نے، بھن بھرا ملنے. تو یسو نے کیا فرمایا؟ جو میرے کلام کو سنتے ہیں وہ میرے ہیں. یوحنا 15 باب میں سنے، جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اور اسی طرح میرے بچوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کی قدرت آج کل بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے. آج بھی وہ معجزات کرتا ہے. خالی معجزات اور ٹچ ٹچ والے نہیں ہے گے. زیادہ معجزات کی ضرورت یہ ہے، اس برے اور بے دین زمانے میں رہنے کے لیے ہمیں روحانی بینائی کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں اس نور کی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے میرے عزیزو ہمیں ملتی ہے. اور پھر شفا پانے کے بعد بہت ہی لازمی آخری آیت کیا ہے اس ورد میں جو بیٹی نے ابھی پڑھی؟ برتلمائی جب شفا پائی تو اس نے کیا کہا؟ پڑھو ذرا. نہیں کیا؟ انہوں کسی سہارے دی لوڑ نہیں سی. انہاں سے تو کوئی پھڑ کے ہی لیا ہونا ہے نا اس رستے تک. جدو ٹھیک ہو گیا تو انہیں پھر رستہ اپنا چون لیا. کیڑا رستہ؟ فور. مطلب کوئی انہیں آسرا نہیں، صلاح نہیں کیتی بھی پچھوں صلاح کرا، پیچھے اپنے یرو والے دوستانوں سلام دعا کرا وہاں، وہ پیسے جڑے جمع کیتے نے وہ کسی دے ذمہ لا وہاں نہیں. ایسا نہیں کیا، بلکہ جب وہ شفا پائی تو فور یسوع کے پیچھے ہو لیا. ہیلیلویا. جب ہم کہتے ہیں نا تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، یہی فضل ہے میرے بچوں. آپ میں سے آج ہم سب انسان جس دور میں گزر رہے ہیں، افراتفری کا دور ہے. غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدتیں، نشے بازی، ناچ رنگ، لڑائیں، جھگڑے، یہ ساری عام عدم برداشت ساری باتیں. مجھ میں بھی غصہ آ جاتا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پائی صاحب اور میں بات کر رہے تھے آپس میں کہ غصہ تو یسوع نے کہا ہے کہ غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو. غصہ مجھے بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے غصے میں بہت کچھ کہہ جاتا ہوں، مگر اس کی کمزوری کا احساس کرنا، اس کو معذرت کرنا، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. یہ یسوع نے بھی ہمیں سکھایا ہے. تو میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے اور آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے. تو پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ وہ دن آپ کے لیے بہت عظیم دن ہوگا. وہ تجربہ آپ کے لیے موسیٰ نے جو جھاڑی میں دیکھا اور خدا نے کہا تھا نا کہ اپنی جوتی اتار، پیغام ایک دفعہ دیا تھا. جوتی اتار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جوتیاں جڑیاں باہر اسی لانے ہاں، اپنی پرانی زندگی نو بھی لا دے، کیونکہ تو پاک مقام تے آ جانا ہے. تیرے اندر یسوع آ جانا ہے، خدا دا پاک روح آ جانا ہے تے تیرے وچ جُتی تینوں لان دی ضرورت ہے. پرانی زندگی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے. آمین.